الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين وأفضل الصلوات والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين حافظ صدر الله ومبلغ رسالاته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله نبي المؤمنين يعصوا بالدين وقائد البررة المتقين وقاتل الكفرة الفجرة وعلى صديقة الكبرى فاطمة الزهراء بزة خاتم النبيين وسيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وأبنائه المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مكتمه الفداء الذي بوجوده وثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين بدل العابدين ودهر الدائرين أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوات بسپت ہوا ہے ہماری کائنات تمام حاضرین کی توفیقات خیر بدا فرمائے ہماری کائنات سید شہداء کی مظلوم کی صدقہ میں جملہ بیماران متوسل حاضر میں جو بیمار ہیں انشاءاللہ کے ساتھ ہمارے بزرگوار سنجیہ سراب اور دل کے گھروں میں بیماران ہیں اسپتالوں میں ڈھونڈنے پڑتے ہیں تمام محرومان کو شفایت کرتے ہوئے عاجل عطا فرمائے ہماری کائنات بھی اولادوں کو علی اصغر اسلام صدق میں صاحب اولاد فرمائے بے روزگار نوجوانوں کو صاحب روزگار فرمائے سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے جو بھی جہاں بھی مولا کی نوکری میں مصروف ہے ان کی نوکری میں خدمات کو قبول و مقبول فرمائے مجالس روزگار آزاداری کی حفاظت فرمائے شیاطین معاندین یزیدیوں کے شر سے محفوظ فرمائے کربلا پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے وارث کونین امام پاک کے ظہور میں تاج عطا فرمائے النبی وآلہ بلند الصلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آئے مودت کے ذیل میں یہ مجلس انشاءاللہ تعالی کسی موضوع کے اختتام میں جو ہے وہ مراحل سے گزر رہی ہے تو قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے جب اجر رسالت کی بات کی کہ میری رسالت کی کیا اجر ہو تو اللہ پہ چھوڑ دیا ان اجری الا علی اللہ کہا کہ میرا اجر تم نہیں دے سکتے اللہ ہی دے گا ہمارے رسول پاک خاتم النبیین اور امام المرسلین ہیں امام النبیین ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن میں یہ آیات ہے کہ اجر تو اللہ سے ہی لینی ہے تو رسول نے اجر اللہ پہ چھوڑا کہ اجر تو اللہ سے میں لینی ہے لیکن اللہ نے امت پر ایک اجر رسول کو مودت فی القربہ قرار دیا اور فرمایا
وما سألتكم من اجر فهو لكم، اور امت اگر اجر رسالت ادا کرے گی تو یہ خود امت کے فائدے میں ہے، یہ رسول کے فائدے میں کوئی نہیں، نہ اللہ کے فائدے میں نہیں۔ وما سألتكم من اجر فهو لكم، کہ تم سے اگر میرا رسول کسی اجر کا ثواب، کسی اجر کو طلب کر رہا ہے، فہو لکم، وہ بھی تمہارے فائدے میں ہے۔ رسول کا کوئی فائدہ نہیں اس میں، نہ اللہ کا کوئی فائدہ ہے، یہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے۔ کیوں؟ اجر رسالت کرو گے تو تمہیں جنت میں جگہ ملے گی۔ جنت جو ہے وہ عزیزان گرامی اجر رسالت کی وجہ سے ہے، اور اجر رسالت یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جنت خود بخود مل جاتی ہے۔ لہذا مومن جو ہے نا وہ نمازیں پڑھے، عبادات وغیرہ کرے، یہ کس لیے کرے؟ اس لیے کہ جنت میں جائے؟ نہیں، یعنی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں جنت میں جانے کے لیے نمازیں پڑھ رہا ہوں یا عبادات کر رہا ہوں، بلکہ عبادات اور نمازوں کو خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی بندگی کے لیے کر رہا ہوں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ جیسے کہ سرکار مولا امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، الہی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، الہی ما عبدتک طمعا الى جنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہل للعبادت فعبدتک۔ یہ سرنامہ عبادت یہ ہونی چاہیے۔ امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ الہی میرے مالک، نہ لالچ جنت میں عبادت کرتا ہوں، نہ خوف جہنم سے عبادت کرتا ہوں، تو عبادت کے اہل ہیں اس سے عبادت کرتا ہوں، کیونکہ اہل سمجھ کے عبادت کرتا ہوں۔ یہ عبادت اور بندگی اور نمازیں اللہ کو اہل سمجھ کر، اللہ کو لائق عبادت سمجھ کر کرے، کیونکہ اللہ کا معنی یہی ہے، اللہ کا مطلب یہی ہے کہ جو سارے کمالات اور جمالات کا مالک ہو، ساری اچھی صفات جس ہستی میں جمع ہوں، جس کی وجہ سے مخلوق اس کی عبادت کرے۔ یہ عبادت کا ٹاپک اور نیت یہ ہونی چاہیے بس۔ باقی جنت ملے، رضوان ملے، فردوس ملے، عدن ملے، اور اللہ کی نعمتیں ملے، دنیا میں ملے، آخرت میں ملے، ہمیشہ کے لیے ملے، تو وہ جو جنت جو مل رہی ہے نا وہ تعبد کی بنیاد پر، کہ اللہ پاک خوش ہو کے اللہ پاک جو ہے اپنے بندے کو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ لہذا نمازوں کو جنت کے ساتھ نہ تولے، نمازوں کو جنت کے ساتھ نہ تولے، بلکہ تعبد کے حوالے سے، اللہ کی عبادت کے حوالے سے جو ہے وہ نمازیں پڑھے۔ میں مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ بابا نماز کا جنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، پریشان نہ ہونا، نماز کا جنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز ہے عبادت، ایک خاص عبادت ہے، عبادت کا ایک حصہ ہے، رکن ہے، جز نہیں ہے، رکن دین ہے، سکون دین ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن جنت کے حصول کے لیے نماز کی قیمت کو بٹا دیتی ہے۔ جنت کے حصول کے لیے نماز پڑھے وہ انسان اپنے ظرف کو کمزور کر رہا ہے، اپنی طاقت اور ہمت کو کمزور کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر جنت کے لیے نمازیں ہوتی تو شب عاشور میں جب سید شباب اہل جنت نے شہدائے کربلا کو کہا کہ تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں، تو ساری رات نمازیں کیوں پڑھتے رہے؟ جن کو جنت دی گئی تھی، جنت دینے کے باوجود، جنت کی ضمانت ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت میں ساری رات بسر کی، کیونکہ شہدائے کربلا اور حسینیوں کی نظر میں اللہ اہل ہے عبادت کے، لہٰذا اس کے لیے جانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، نہ لالچ جنت میں، نہ خوف جہنم سے۔ تو عزیزان گرامی، جنت کا حصول جو ہے وہ اجر رسالت پر مبنی ہے، لہذا ان ہستیوں کی مودت اور محبت رکھے جو انسان کو جنت تک لے کے جا سکتی ہیں، جو ہستیاں جن کے پاس اختیار ہے جنت کا،
جنت میں لے جانے کا اختیار ہے۔ اب انسان نے مومن نے کیا کرنا ہے کہ ان کی امامت اور ان کی ولایت کا عقیدہ رکھنا ہے۔ امامت اور ولایت کا عقیدہ خود بخود انسان کو جنت تک پہنچا دے گی۔ ایک صحابی آیا مسجد نبوی کے دروازے سے وارد ہوا، اللہ کے پاک رسول نے اعلان فرمایا کہ یہ صحابی جو ہے جو میرا آ رہا ہے یہ جنتی صحابی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنتی صحابی ہے۔ سارے اس کی طرف دیکھنے لگے، یہ جنتی صحابی ہے۔ یہ جناب محفل ختم ہو گئی، وہ جانے لگا۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا یہ جو جا رہا ہے یہ فلانا یہ جنتی ہے۔ جی بالکل یہ جنتی ہے۔ تو کہا اگر اجازت ہو تو میں اس سے جا کر اپنے لیے دعا کرواؤں؟ اس سے جا کر جنتی روح ہے، جنتی آدمی ہے، اس سے جا کر اپنے لیے دعا کراؤں؟ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا تیری مرضی۔ کیا فرمایا؟ تیری مرضی۔ نہ حکم دیا نہ جو ہے وہ انکار کیا۔ تو یہ پیچھے بھاگتا گیا، وہ تیزی تیزی سے آگے جا رہا تھا، یہ پیچھے پیچھے اس کے تیزی سے جا رہا تھا۔ آگے جا کر ایک جگہ پر اس نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ السلام علیکم وعلیکم السلام، بس ایک گزارش تھی آپ سے، جو ہے وہ زحمت آپ کو دی ہے۔ کیا حکم ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا آپ کے بارے میں کہ آپ جنتی ہیں، لہذا آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے بھی جنتی بنائے۔ صحابی سے کہا رسول نے فرمایا ہے کہ آپ جنتی ہیں، لہذا میں آپ سے دعا کرنے آیا ہوں، التماس سے دعا کرنے آیا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے جنت میں جگہ دے، یعنی میں آپ سے جنت مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا اوے جلیا، اوے بیوقوفا، جنت کا بانٹنے والا علی اور مصطفیٰ مسجد میں ہے اور تم چھوڑ کے جنت کے مانگنے والے کے پیچھے آیا ہے۔ جنت کے بانٹنے والوں کے پیچھے چلے، جنت کے مانگنے والوں کے پیچھے کو چلے۔ بس یہ چیز اگر مسلمان سمجھ لے کہ جنت کے بانٹنے والوں کی محبت دل میں رکھے، مانگنے والوں کی محبت کا کوئی تقاضا نہیں کیا گیا ہے۔ کوئی مانگنے والوں سے کوئی مانگتا ہے؟ یہ انسان اپنے کو اتنا گرا دے، فقیر جو آ رہا ہے گلی میں مثلاً یا بازار میں، اس کے پاس کچھ مال کٹے ہیں مثلاً، تو کیا اعلیٰ ظرف انسان اپنے آپ کو اجازت دیتا ہے کہ مانگنے والے سے کچھ مانگے؟ مرے گا، مر جائے گا عام انسان، لیکن فقیر سے اور مانگنے والے سے کچھ نہیں مانگے گا۔ اور یہ مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جنت کے مانگنے والے منگتوں سے جنت مانگ رہا ہے۔ ان سے کیوں نہیں مانگتا جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، جو جوانوں نے جنت کے سردار ہیں، جن کو رسول اپنے کندھے پہ اٹھا کے مسلمانوں کو دکھایا کرتے تھے۔ الحسن والحسین امامان قاما وقادا سید شباب اہل جنہ، یہ میرے حسن حسین کھڑے ہوئے تب بھی امام ہیں، بیٹھے رہے تب بھی امام ہیں، ہر حالت میں امام ہیں۔ ابھی 4-5 سال کے ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، جنت کی چابی ان کے پاس ہے۔ یہاں عمر کا بھی معیار نہیں ہے، عمر کا کوئی معیار نہیں ہے۔ کوئی بڑا بندہ ہو یا کوئی عمر رسیدہ ہو یا کوئی دراز قد ہو تو جنت کا اسے کوئی تعلق ہے؟ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنت کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے، جنت کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے۔ جن کو چاہے اللہ نے جنت کے وارث بنا دیے ہیں۔ مجھے گرامی، لہٰذا ہم شیعہ حیدر کرام خودداران محمد و آل محمد شیعہ سنی جو ہے وہ اس بات پہ دعوت دیتے ہیں کہ جوانان جنت کے سردار کی محبت رکھ، دنیا میں بھی سرخرو رہو گے، قیامت میں بھی سرخرو ہو گے۔ اللہ کے پاک رسول کبھی حسن و حسین کو کندھے پہ رکھ کر مدینے سے باہر جاتے تھے، مدینے سے باہر جاتے تھے، اور باہر جا کر جو باہر لوگ، کچھ لوگ ہوتے ہیں گھروں میں نہیں رہتے، باہر رہتے ہیں، گھروں میں مزدوری کے لیے باہر رہتے ہیں، اکثر باہر رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس زمانے میں مسجد میں نہیں آتے تھے، مسجد میں نہیں آتے تھے، کیا کریں؟ رسول پاک کے محفل نماز تھی، اس میں نہیں آتے تھے، باہر ہی رہتے تھے، وہ مزدوری کرتے تھے یا باہر کھیتوں میں کام کرتے تھے یا بھیڑ بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے۔ تو اللہ کے پاک رسول نے ایک دفعہ
روایت ہے کہ حسن و حسین علیہ السلام کو کندھے پہ اٹھایا، ایک کو دائیں کندھے پہ ایک کو بائیں کندھے پہ، اور چلے بیابان کی جانب۔ ہفتے میں ایک دن باہر نکل جاتے تھے بچوں کو، شہزادوں کو لے کر۔ ایک دفعہ سلمان عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ اتنی بڑی مصروفیات چھوڑ کے، اتنی بڑے اسلامی ملک کا سربراہ ہے، لوگوں کی ملاقات ہے، تبلیغ ہے، ہدایت ہے، یہ سب کچھ یہ چھوڑ کے آپ حسین شریف کو لے کر کبھی کسی کے ڈیرے میں، کبھی کسی کے کھیت پہ، کبھی کسی کے نخلستان میں؟ تو فرمایا وہ جو مسجد میں نہیں آتے یا وہ جو مدینے میں نہیں ٹکتے، ان کو دکھا رہا ہوں جنت چاہتے ہو ان کندھوں پہ دیکھ، حسن و حسین کی محبت رکھ، تمہاری نجات کا سامان ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے پاک رسول نے امت پر حجت تمام کر دی ہے، دکھایا ہے یہ ہے جوان سردار اور جنت کے، یہ ہے مالک، یہ ہے وارث جنت کے۔ اس روایت میں ملتا ہے جب اللہ کے پاک رسول واپس آ رہے ہوتے ہیں تو شہزادہ حسن علیہ السلام دائیں کندھے پر ہیں، شہزادہ حسین علیہ السلام بائیں کندھے پر ہیں، اور دونوں شہزادے اپنے نانا کی قصیدہ گوئی میں مصروف ہیں۔ یہ جناب المعظم میں اور صواحب المعظم میں یہ روایت موجود ہے کہ حسنین شریفین نے نانا کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا، اور ممبر ایسا ان کو ملا کہ ممبر بھی رسالت کا کندھا ہے، اور ممبر وہ ہے جس کے اوپر مہر نبوت لکھی ہوئی ہے، جس کے اوپر مہر نبوت ہے۔ مہر نبوت کو ممبر بنا کر حسن و حسین اپنے نانا کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ بلند آواز سے مدینے کی گلیوں میں فرما رہے تھے، دائیں کندھے پہ چڑھ کر یحملنی خیر اہل السماء، یحملنی خیر اہل السماء، اور سرکار حسین پاک فرما رہے تھے یحملنی خیر اہل الارض، یعنی یہ حفظ مراتب، دیکھ رہے ہیں حفظ مراتب رکھا ہے کہ حسن کی ڈیوٹی کچھ لگا دی ہے، حسین پاک کی کچھ ڈیوٹی لگا دی ہے۔ حسن بڑے ہیں لہذا بڑی بات کر رہے ہیں، حسین چھوٹے ہیں لہذا اسی حساب سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلے حسن گفتگو کر رہے ہیں پھر حسین گفتگو کر رہے ہیں۔ حسن کیا فرمایا ہے؟ مجھے اٹھایا ہوا ہے اس نے جس کی مثل آسمان میں کوئی نہیں ہے۔ حسین فرما رہے ہیں مجھے اٹھایا ہوا ہے اس ہستی نے جس کی مثل و مثال کائنات میں کوئی نہیں۔ صلوات اللہ صلی اللہ محمد یہ حسن و حسین علیہ السلام نانا شہزادوں کا تعارف کرا رہے ہیں کندھے پہ سوار کر کے، اور شہزادے نانا کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر محبت رکھنی ہو ان ہستیوں سے محبت۔ بس عزیزان گرامی، جب تک رسول زندہ تھے امت رسول اللہ مدینے والے اولاد ہاشم رسول پاک کی زیارت کیا کرتے تھے، اور جب رسول دنیا سے رحلت کر گئے، وصال کر گئے، اس کے بعد یہ شہزادے جو ہے اپنے نانا کے لیے مغموم رہنے لگے، نانا کی ہجر میں، نانا کے فراق میں مغموم رہنے لگے۔ آخر ایک دفعہ اللہ نے ان کی صورت، ان کے دل کی آواز اور گفتگو کو سن لی، اور حسین کو اللہ اکبر نے علی اکبر عطا فرمایا، اور کہا کہ شہزادے اگر نانا کی زیارت کے مشتاق ہو اس بیٹے کی زیارت کر، علی اکبر کی زیارت کر۔ اتنی عظیم ہستی ہے سرکار علی اکبر کی ذات۔ میں دو جملے فضائل کے عرض کروں اور اس کے بعد مسائل کی طرف جاؤں گا کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات میں علی اکبر علیہ السلام کو سید شباب اہل جنہ امام حسن حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا، جیسے سیدہ مصطفیٰ کو عطا فرمایا ویسے علی اکبر علیہ السلام سید شباب اہل جنہ کو عطا فرمایا۔ اور یہ روایت شیخ سنی صاحب نے لکھا ہے کہ ہو بہو سر تا پا، گفتگو، تکلم، سوچ، مشی یعنی چلنے کے انداز، سب میں ہو بہو رسول نظر آتے تھے، ہو بہو رسول نظر آتے تھے۔ اور یہ جو مثال ہے اور یہ تشابہ ہے، یہ شباہت ہے نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے زانی گرامی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نانا ہے مثال طور پر پوتا نواسا اس کی شبیہ ہے، دادا ہے پوتا اس کی شبیہ ہے، یہ شباہت مراد نہیں یہاں پر۔
انسانوں کی شباہت مراد نہیں ہے، عرشیوں کی شباہت مراد ہے۔ واجب الوجود نے جس کو مکمل سراپا مصطفیٰ بنا کے امام پاک کو عطا فرمایا ہے، اس کا نام علی اکبر ہے۔ تو میں عرض کروں عزیزان گرامی، آدم صفی اللہ ہے لیکن مصطفیٰ کے شبیہ نہیں ہے، نوح نجی اللہ ہے مصطفیٰ کے شبیہ نہیں ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے مصطفیٰ کے شبیہ نہیں ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے مصطفیٰ کے شبیہ نہیں ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے مصطفیٰ کے شبیہ نہیں ہے، حتیٰ علی ولی اللہ ہے مصطفیٰ کے شبیہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے شبیہ وہ ہے جس کا نام علی اکبر ہے، اور علی اکبر کو اللہ اکبر نے جناب لیلا کو عطا فرمایا ہے، وہ بہو شبیہ یا علی، اور مکمل شبیہ ہے۔ اب مکمل کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ روایتیں بتاتی ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سر انور سے لے کر سینے مبارک تک رسول کے مشابہ تھے، آدھی شباہت ہے، حسن مجتبیٰ کی آدھی شباہت ہے۔ اور امام سید الشہداء علیہ السلام سینے سے لے کر پائے مبارک تک اپنے نانا کے شبیہ تھے۔ میں قربان جاؤں علی اکبر تیری عظمت پر، تیرے بابا جان بھی نانا کے آدھے شبیہ ہیں، تیرے تایا جان بھی نانا کے آدھے شبیہ ہیں، کل شباہت اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے۔ اذکار میں کوئی معمولی بات نہیں ہے، لہذا امام حسن اور حسین علیہ السلام بھی علی اکبر کو وہ عزت دیتے تھے جو نانا کو دیتے تھے، حرمت کے قائل تھے، احترام کے قائل تھے، حرمت کے قائل تھے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ علی اکبر علیہ السلام کو آل رسول جو ہے وہ برقعے میں پالتے تھے، وہ ایک برقع باقاعدہ ان کو خود کے اوپر وہ لٹکائے رکھتے تھے تاکہ باہر کوئی بندہ آئے تو جب باہر ان کو بھیجا جاتا تھا یا باہر کی طرف جانا ہوتا تھا تو برقعے میں ان کو لے کے جاتے تھے، کہیں کسی حاسد اور بد نظر کی نظر نہ لگ جائے۔ ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ وہ مشتاق تھا رسول پاک کی زیارت کو، کافی عرصہ ہوا تھا، تو آیا در بطول پر اور امام سے گزارش کی کہ میں نے سنا ہے آپ کا ایک بچہ ہے، اللہ پاک نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے، وہ رسول کی شبیہ ہے، اگر اجازت ہے تو میں ان کی زیارت کر لوں۔ تو مسجد میں امام نے علی اکبر علیہ السلام کو بلوایا، نقاب پہنا ہوا تھا، اور نقاب ہٹا کے اس بزرگ نے دیکھا تو سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک تو نے مجھے دوبارہ مصطفیٰ کی زیارت نصیب کی۔ اب یہاں ایک مکالمہ موجود ہے، مکالمہ اس طرح ہے کہ جب سید الشہداء نے بزرگ کو دیکھا کہ اس طرح سے محبت کا اظہار کر رہا ہے تو سید الشہداء نے فرمایا کہ ارے بزرگو، تم اس شہزادے کو کتنا چاہتے ہو، پہلی دفعہ تو نے جو دیکھا ہے کتنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا عذرا ہے تفنن، اس نے خوبصورت الفاظ کے لیے کہا اگر یہ مصر کے بازار میں ہوتا تو مصر کے سارے مصر والے جو ہے اپنی انگلیاں کاٹ دیتے۔ پھر فرمایا سید الشہداء نے فرمایا اے بزرگو یہ بتا اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو تیری کیا حالت ہوگی؟ اس کے پاؤں میں، یعنی یہ علی اکبر علیہ السلام کی عظمت اور اپنی محبت علی اکبر کے ساتھ اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ بزرگو اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو تیرا کیا حال ہوگا؟ اس عربی نے بہت خوبصورت لفظ کہا، اس نے کہا فرزند رسول میں اپنی آنکھوں میں تیر اور نیزے کا حملہ اور زخم برداشت کر سکتا ہوں، تیرے اس شبیہ رسول بیٹے کے پاؤں میں کانٹا برداشت نہیں کروں گا، کانٹا برداشت نہیں کروں گا۔ ارے عربی کی نظر میں جس کی شباہت رسول جیسی ہو، جس کے پاؤں میں کانٹا چبھنا عربی کو ناگوار گزرے، آل رسول پہ کتنا ناگوار گزرا ہوگا جب لیلا کا لال مقتل کی طرف جا رہا ہوگا۔ تو سزاداروں، علی اکبر علیہ السلام کی مصیبت کو پڑھنا آسان نہیں ہے، علی اکبر کی شہادت کو پڑھنا سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اور سید الشہداء علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی علی اکبر کی مصیبت پڑھو سید الشہداء سے معذرت کر کے، کیونکہ ذکر مصیبت بھی ضروری ہے لیکن جو بطول کے بیٹے کے دل پہ گزرتا ہے نا وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ علامہ سید مہدی بحر العلوم کے بارے میں موجود ہے، بحر العلوم تھے، نجف کے بہت بڑے مجتہد تھے اپنے زمانے کے، سید زادہ تھے، اور بحر العلوم ان کا لقب ہے، نام ان کا ہے سید مہدی۔
بہت بڑے مجتہد بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور بہت بڑے جو ہے وہ خطیب بھی تھے، اور کربلا میں عاشور کے دن وہ خطابت کیا کرتے تھے، مولا کی ذریح پہ وہ خطابت کیا کرتے تھے، اور جناب علی امام کی روزہ خوانی اور مصائب پڑھا کرتے تھے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ سید مہدی نے 9 محرم کو سید الشہداء کی ذریح پر مجلس جو پڑھی ہے نا، وہ احتیاط کرتے تھے کہ الفاظ ایسے انتخاب کیا جائے کہ سید الشہداء کو ناگوار نہ گزرے، سید الشہداء کو کہ دل کو کوئی زخم نہ لگے، لیکن اس دن ان کی زبان سے بے اختیار نکل آیا کہ علی اکبر علیہ السلام کے سینے میں برچھی پہ وسط ہو گیا۔ جب یہ لفظ کہا انہوں نے ممبر پر، تو روایت بتاتی ہے، علماء نے لکھا کہ خدام جو تھے، یعنی امام کے جو خادم تھے، جو ذریعے میں خدمت گزار تھے، خدام دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کرنے لگے سید مہدی بس پر اب ممبر سے اتر جا۔ کہنے لگا میں نے کوئی غلط پڑھا ہے اور کوئی حادثہ ہوا؟ کہنے لگا نہیں، حادثہ نہیں ہوا، جب سے تو نے کہا ہے کہ اکبر کے سینے میں تیر پیوست ہو گیا ہے، حسین پاک کی پاک ذریعے سے خون ابلنے لگا، گویا حسین خون سے گریہ کرنے لگے اپنے جوان بیٹے کی مصیبت پر۔ بس عزادارو، سید مہدی فرماتے ہیں کہ رات کو میں بڑا گریہ کرتا رہا، میں نے امام سے بڑی معذرت خواہی کی، اور اس کے بعد رات کو سویا، رات کو خواب میں ایک برقع پوش بی بی نظر آئی جس نے اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور فرمایا کہ بیٹے سید مہدی، اگر آئندہ میرے بیٹے حسین کے قبر پہ اکبر تم پڑھو تو کبھی اس طرح کے سخت مصیبت نہ پڑنا۔ میں نے عرض کی کہ اماں جان، سید زادہ تھے، دادی جان یہ تو بتا کہ میری کس لفظ سے جناب حسین پاک علیہ السلام فرزند زہرا کی دل آزاری ہوئی ہے؟ بی بی نے کہا مجھے نہیں پتا تو نے کیا کہا، جب سے تو نے مصیبت پڑی ہے اکبر کی، میری بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا جنت میں اپنے بھائی حسین کے سینے سے لگے ہوئے ہیں اور فرما رہی ہے کہ حسین بھیا حسین میرے اکبر کا کیا قصور تھا کہ اس کے سینے میں ظالموں نے برچھی اتار دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زادارو، بس اکبر جو آئے مقتل کو سدھارنے کے لیے، مولا نے اجازت دے دی، اور اجازت دینے کے بعد کہا کہ سب سے جا کر اس سے اجازت دے جس نے ماں بن کے تجھے پالا تھا۔ یہ جناب زینب علیہ السلام اللہ علیہ سے گئے علی اکبر علیہ السلام بی بی کی خیمے میں، اور تشہد کی حالت میں بیٹھ کر ایک سوال کیا۔ سلام و دعا کے بعد بی بی سمجھ تو گئی تھی علی اکبر مقتل کو جانے والے ہیں، لیکن اجازت کی موڈ میں نہیں تھی، ابھی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ ایک دفعہ بی بی نے جب اصرار کیا کہ تجھے میں اجازت کیسے دے سکتی ہوں، 18 سال کا تجھے پالا ہے، تو میرے نانا رسول پاک کی شبیہ ہے، میں رسول پاک کی شبیہ کو مقتل کی طرف کیسے بھیجوں؟ اتنے میں علی اکبر علیہ السلام نے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ پھوپھی یہ تو بتا کہ اللہ کے پاک رسول کے پاک بیٹے حسین افضل ہیں یا آپ افضل ہیں؟ اللہ کی پاک رسول کی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا افضل ہیں یا آپ افضل ہیں؟ فرمانے لگی کہ بیٹے علی اکبر یہ کون سے سوالات ہیں؟ سیدہ فاطمہ سے میں کیسے افضل ہو سکتی ہوں، حسین سے تو کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ تو عرض گزار ہوئے پھوپھی اماں تو ایسا کر، اپنے بیٹے علی کو زہرا کے بیٹے پر فدا کر اور مجھے اجازت دے دے۔ علی اکبر کو اجازت مل گئی، اور آخر گئے ماں کے خیمے میں۔ جناب لیلا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹے میری ایک منت ہے، میری ایک تمنا ہے، وہ تمنا یہ ہے فرزند رسول پر اپنی جان کو قربان کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ تجھے جی بھر کر دیکھنا چاہتی ہوں، سر سے پاؤں تک زندگی پر تجھے نہیں دیکھا جی بھر کر، کہیں ماں کی نظر تجھے نہ لگ جائے، آج آخری دفعہ حسرت سے تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک دفعہ صندوق امانت کو بی بی نے کھولا اور اس میں سے رسول پاک کا ماما نکالا، رسول پاک کی ابا قباضے میں تن کروائی، اور علی اکبر علیہ السلام کا راہوار صحن خانہ میں منگوایا، صحن خیام میں منگوایا۔ علی اکبر علیہ السلام راہوار پہ سوار ہوئے، عقاب پہ سوار ہوئے۔ بی بی نے آواز دی، اے اولاد رسول، سادات بنی ہاشم کے مخدرات عصمت و طہارت، آ میرے اکبر کی آخری دفعہ زیارت کر، رسول کی شبیہ شباہت کی شبیہ کی آخری دفعہ زیارت کر۔ جب ساری خواتین کٹھی ہو گئی نا اور طواف کرنے لگے علی اکبر علیہ السلام کا، بی بی لیلا نے ایک سوال کیا،
اے سادات عظام یہ تو بتا صبح سے اب تک میرا اکبر جیسا حسین کوئی مقتل میں گیا ہے؟ سب بیوی نے کہا نا لیلا تیرا اکبر جیسا حسین کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ بس عزادارو کرنے لگے، صحن خیام سے یوں ہی علی اکبر باہر قدم رکھتے تھے، کوئی نہ کوئی بیوی آتی تھی اور اکبر کو روکتی تھی اور فرماتی تھی اکبر ماں کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، پھپھی کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو۔ عمر ابن سعد کے لشکریوں نے یہ لکھا ہے کہ علی اکبر علیہ السلام اس طرح سے خیمہ حسینی سے نکلے جس طرح کی جوان کا جنازہ کسی گھر سے نکلتا ہے۔ بس عزادارو ایک لفظ میں ماؤں بہنوں بچوں کے حوالے کرنا ہے۔ آخری دفعہ ظالم لکھتا ہے، حمید بن مسلم لکھتا ہے، آخری دفعہ ہم نے دیکھا کہ علی اکبر علیہ السلام نے گھوڑا اور عقاب خیمہ گاہ سے باہر نکالا تھا۔ ایک چھوٹی سی بچی نے علی اکبر کے پاؤں کو پکڑ لیا، آواز دے رہی تھی بھیا اکبر۔ اماں کا قد لمبا تھا، پھپھی بھی لمبی تھی، انہوں نے اٹھ کے آپ کو چوم لیا اور آپ کے بوسے لیے۔ میں تیری مظلومہ بہن ہوں، میں تجھ سے یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ عقاب سے نیچے اترے، عقاب کے اوپر سوار رہ، اپنے پاؤں آگے کر دے، میں تیرا پاؤں چوموں گی اور یاد رکھوں گی کوفہ و شام کے بازار و دربار میں کہ آخری دفعہ جب میرا بھائی گیا تھا علی اکبر کا میرے پاؤں کے بوسے لیے تھے۔ بس عزادارو علی اکبر آگے بڑھ رہے تھے، اپنے بابا سے ودا کیا، کہا علی اکبر جب تک دشمن کے نرغے تک پہنچو اس وقت تک مڑ مڑ کے حسین کو دیکھتے رہنا، اپنے بابا کو دیکھتے رہنا۔ علی اکبر عقاب پہ سوار ہوئے، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ کے مقتل کی طرف سدھارنے لگے۔ ابھی چند قدم چلے تھے، پیچھے سے کمزور سی آواز آئی، مہلن مہلن یا بنیا، بیٹے اکبر ذرا ٹھہر، ضعیف باپ پیچھے تجھے یاد کر رہا ہے۔ علی اکبر عقاب سے نیچے اترے، بابا کو دوبارہ سلام کیا، عرض گزار ہوئے بابا اجازت دی تھی تو دوبارہ کیوں آئے؟ فرمایا ہائے اکبر کاش تیرا بھی تجھ جیسا کوئی بیٹا ہوتا، تجھے پتہ چلتا کیسے بیٹے کو مقتل میں روانہ کیا جاتا ہے۔ بس عزادارو علی اکبر نے خوب جہاد کیا، اتنا خوبصورت جہاد کیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ 150 کے قریب یزیدیوں کو واصل جہنم فرمایا۔ اس کے بعد پیاس سے علی اکبر نڈال ہو گئے، پیاس سے علی اکبر نڈال ہو گئے۔ سوچا جا کر بابا کی ایک دفعہ پھر زیارت کر کے آؤں۔ ایک دفعہ علی اکبر واپس آئے، عرض گزار بھیا بتا العطش قد قتلنی، بابا جان پیاس نے مجھے مار دیا ہے، اگر ہے سکے تو سبیل کوئی پانی کا مجھے کر دے۔ نہ جانے علی کے لال پہ دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی، جوان بیٹے کے لیے حوض کوثر کے مالی کے پاس ایک بوند پانی بھی نہیں تھا۔ کہا علی اکبر اپنی زبان میری زبان پہ رکھ لے۔ اکبر نے جو زبان رکھی، ایک دفعہ دیکھا بابا خود سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، بابا سے معذرت خواہی کی۔ مولا نے فرمایا علی اکبر جا، اپنا نا کے ہاتھوں سے تم سیراب ہو گئے، دادا علی مرتضیٰ ہونے کو سن سے جام لے کر تیار ہیں۔ ایک دفعہ علی اکبر گئے، بس میں ذکر مصیبت کو طول نہیں دینا چاہتا۔ ایک دفعہ کربل کی زمین سے آواز آئی، السلام علیکم یا ابتا، بابا جان کڑیل جوان علی کا شبیہ رسول کا آخری سلام قبول ہو۔ اب حسین پاک کی نظر میں، مظلوم کربلا کی نظر میں علی اکبر کی شہادت کیا تھی؟ حسین بزانو بسانو بلاوش بسر رسید۔ علماء نے لکھا ہے علی اکبر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حسین زانوں کے بل چلتے گئے اور فرماتے تھے یا علی یا علی یا علی۔ اب بعض علماء نے لکھا ہے مراد علی اکبر تھے، اے علی کہاں ہو مجھے آواز دے، میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے نجف میں اپنے بابا علی کو پکار رہے تھے، بابا علی یہ مرتضیٰ تو مشکل کشا ہے دو عالم ہے، آج بیٹے پہ مصیبت پڑی ہے، آپ مجھے میری مدد کر، میں اپنے جوان بیٹے کی لاشیں تک پہنچوں۔ بس عزادارو علی اکبر کی بالین پر سید الشہداء پہنچے، اکبر سے آخری گفتگو کی اور اسرار امامت اکبر کو بتائے۔ آخر امام علیہ السلام
کچھ رمق اب بھی باقی ہے. کہا بیٹے ایسا کر, میری کوشش ہوگی تجھے زندہ و سلامت پھوپھیوں کے پاس لے کے جاؤں تاکہ وہ تجھے جی بھر کر دوبارہ زیارت کر لے. علی اکبر سے کہا تھوڑی سی محنت تو کر لے, تھوڑی سی میں کر لیتا ہوں. ہائے جوان اکبر کا لاشا کیسے بوڑھے باپ حسین نے اٹھایا ہوگا, وہ منظر میں بیان نہیں کر سکتا. علی اکبر علیہ السلام نے تأمل فرمایا, تردد فرمایا. امام علیہ السلام نے دیکھا علی اکبر علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے, بایاں ہاتھ حسین کے گلے پہ لگایا. کہا بابا ہمت کر, مجھے اب اٹھا لے تو. ایک دفعہ فرمایا علی اکبر اپنا دایاں ہاتھ بھی میرے گردن پہ لٹکا دے تاکہ میں تجھے آسانی سے اٹھاؤں. لیکن علی اکبر نے اپنا دایاں ہاتھ سینے سے نہیں اٹھایا. ایک دفعہ عرض کرے بابا جان اگر ہمت ہے تو ایسے اٹھا لے, مگر نہیں اسی زمین پر اکبر کو رکھ دے. ایک دفعہ سید الشہداء نے کیا دیکھا, علی اکبر کا دایاں بازو جو اٹھایا سینے سے خون ابلنے لگا. فرمایا اکبر یہ کس ظالم نے یہ ظلم کیا ہے. عرض گزار ہوئے بابا ایک ظالم جس نے پرچی کا پھل اتارا ہے میرے سینے میں, وہ کہہ گیا تھا اکبر میں نے سنا ہے تیرا بابا بڑا صابر ہے, میں تیرے بابا کے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہوں. فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں, میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں, میرے میں صبر اور ہمت میں راز تو موجود ہے. علی اکبر پرواہ نہ کر. ایک دفعہ کہا تو حوصلہ کر, میں تیرے سینے سے برچھی نکالوں گا. جب اس مرحلے پہ پہنچے علماء نے لکھا ہے میدان کربلا میں انبیاء کی صفیں لگ گئی, ابراہیم و اسماعیل آ گئے. ایک دفعہ جب سید الشہداء نے برچھی نکالنے کا ارادہ کیا, ہر نبی دوسرے سے کہہ رہا تھا چلے یہاں سے, یہ منظر ہم سے دیکھا نہیں جاتا. ابراہیم فرمانے لگے اسماعیل چل کربلا سے نکل, یہ اور ہے ہم اور ہیں, ان کا امتحان ہم نہیں دیکھ سکتے. بس عزاداروں حسین علیہ السلام نے محسوس کیا کندھے پہ کسی ضعیفہ نے ہاتھ رکھی ہے, ماں زہرا بقی چھوڑ کے آئی ہے. کہا بیٹے ہمت کر, میں نعت علی پڑھتی ہوں, تو میرے پودے کے جگر سے برچھی نکال لے. ادھر حسین نے برچھی نکالی, زمین کربلا میں زلزلہ برپا ہوا. اکبر کا جگر برچھی کے ساتھ نکل آیا. فرزند زہرا نے خون اکبر اپنی داڑھی مبارک کو خضاب کیا. اکبر کے لاشے کو لے آئے خیمہ میں, گودال قتل گاہ میں. دائیں طرف اکبر کے لاشے کو رکھا, بائیں طرف شہزادہ قاسم کے لاشے کو رکھا. حالت تشہد میں رب کی طرف اپنے ہاتھ بلند کیے اور اپنی غربت کا نعرہ لگایا, اللہم ارحم علی غربتی. خدایا حسین کی غربت پر تو ہی رحم کر, نہ میرا قاسم رہا نہ میرا اکبر رہا. ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر السوداء فيها بار الله. ذکر علی اکبر علیہ السلام کے تصدق میں تمام امت کی پریشانی کو دور فرما. مالک کائنات معرفت امام زمان ہم سب کو عطا فرما, معرفت شہداء کربلا عطا فرما. امام حسین پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر جنی توفیق عطا فرما. مالک کائنات علی اکبر علیہ السلام کی مظلوم تصدق میں جو بیمار ہیں, بیمار ہیں ملتمسین, اس مجلس میں جو بیمار ہیں, پیر شاہ صاحب ہیں, اور خواتین میں جو بیمار ہیں ملتمسین ہیں, ضیاء شاہ سب بیمار ہیں, اور ان کے گھروں میں بیماران ہیں, اسپتالوں میں. پروردگارہ انہوں نے مخصوص ہے, انہوں نے مخصوص ہے. پروردگارہ سب کو شفا کل وعاجل عطا فرما.